الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا باب نمبر 155 ہم مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے نماز جنازہ پڑھنے، جنازے کے ساتھ چلنے اور تدفین میں شریک ہونے کا بیان۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جو اس کے دفن تک موجود رہے اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ دریافت کیا گیا 2 قرات کی مقدار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مثل، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہوتی ہے۔ یعنی اس میں جنازے کے ساتھ شریک ہونے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 2 قرات جو ہے نا ثواب ملے گا، اور 1 قرات ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے، آگے حدیث آ رہی ہے جس میں احد پہاڑ کے برابر جو ہے نا اس کو کہا گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے چلے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا، تو وہ 2 قرات اجر لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات احد پہاڑ کی مانند ہے، اور جو اس کو دفنائے جانے سے قبل صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے تو وہ 1 قرات کے ساتھ واپس آئے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں بالکل واضح اور کلیئر بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو بندہ صرف جنازہ پڑھ کے آ جائے گا، تدفین تک نہیں رہے گا، اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور 1 قرات ثواب جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہے انہوں نے تو دیکھا ہے، الحمدللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ تو بہت بڑا پہاڑ ہے، اور آج کی دنیا میں تو آپ کو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں اور اس کی تصویریں، اور اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ تو جیسے پچھلی حدیث میں بھی فرمایا کہ بہت بڑا پہاڑ، اور پھر مثال بھی دے دی کہ احد پہاڑ جتنا ثواب، اور اگر دفنانے تک موجود رہے گا تو پھر 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے بڑا ثواب اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن اس میں جو ہم نے پڑھا کہ ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے، یعنی انہوں نے تشریح میں لکھا ہے کہ ہم جو ہے نا اس لیے نا نماز جنازہ پڑھنے جائیں کہ یار یہ میرا ہمسایہ ہے، کل کو منہ دکھانا ہے تو کیا اچھا نہیں لگتا بندہ، یار یہ تو میرا افسر تھا تو میں نے اس لیے جانا ہے، یا میرا رشتہ دار ہے تو میں نے اس لیے جانا ہے۔ یعنی ایمان کے تقاضے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نماز جنازہ پڑھو تو اس میں آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اس لیے جانا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 2 قرات آپ کو ثواب ملے گا، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر۔ اور اگر صرف جنازہ پڑھ کے آ جاؤ، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجبوری ہے، جو بھی ہے، میں تدفین کے لیے نہیں جا سکتا، تو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن جانا کس لیے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جنازے میں جاؤ، اس لیے نہیں کہ یار وہ فلاں حاجی صاحب ہیں تو اس کا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا تو میں نہ گیا تو بعد میں پھر وہ تو میرے سے ناراض ہی ہو جائیں گے۔
تو اس سے پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا. جب آپ لوگوں کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں تو وہ تو ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے نیت یہ ہونی چاہیے. اس حوالے سے آخری حدیث جو اس باب کی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عام طور پہ امام نووی نے یہ جو کتاب لکھی ہے ریاض الصالحین جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں فقہی مسائل نہیں ہیں، لیکن اس سے ایک جو ہے نا انہوں نے تشریح میں بھی تھوڑا سا بتایا ہے، تو ایک فقہی مسئلہ نکل آتا ہے کہ ایک چیز سے منع بھی کیا گیا ہے اور پھر سختی بھی زیادہ نہیں کی گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ عورتوں کو اصولی طور پہ منع کیا گیا ہے، سختی اس لیے نہیں کی گئی کہ بعض وجوہات کی بنا پہ منع کیا گیا تھا، جس کو اسلامی فقہ میں سد ذرائع کہتے ہیں، یعنی ایسے ذرائع جس سے اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، تو اس وجہ سے کسی بات کو منع کر دینا، حالانکہ وہ خود بری نہیں ہوتی لیکن اس سے آگے مسائل پیدا ہو سکتے. تو انہوں نے پھر لکھا ہے کہ اگر مجبوری ہو تو اگر وہاں سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے عورتوں کو جنازوں میں شریک ہونے سے منع کیا گیا، اور دوسرا وجہ کیا تھی کہ وہ جزا فضا بہت کرتی ہیں، بین کرتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں، تو اس وجہ سے منع کیا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اور کوئی مجبوری ہو تو پھر عورتوں کو جنازے میں شرکت کی اجازت ہے. بعض ایک دفعہ کسی کے جنازے میں عورتیں شامل ہوئیں تو لوگوں نے بڑے اس پہ سوال اٹھائے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح گنجائش نکلتی ہے، لیکن عمومی طور پہ ان کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اہم بات یہ ہے. اور اسی وجہ سے علماء نے اور فقہا نے اس کو مکروہ تنزیہی کہا ہے. اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ منع ہے لیکن یہ حرام کے درجے میں نہیں جاتا. اصل میں ایک چیز جائز ہوتی ہے، جائز سے اوپر ایک ہوتی ہے مکروہ تنزیہی، یعنی تھوڑا سا اس میں منع پایا جاتا ہے لیکن اگر وہ مجبوری ہو یا تھوڑا بہت اس میں وہ زیادہ سختی نہیں ہے. پھر اس سے اوپر ہوتی ہے مکروہ تحریمی، جو حرام کے قریب چلی جاتی ہے لیکن حرام نہیں ہوتی، یعنی وہ پوری طرح حرام کے زمرے میں نہیں آتی، اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر جا کے حرام کا درجہ آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک فقہی بحث ہے. بہرحال اس میں صرف یہ ہے کہ عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے، اصلاً بات یہی ہے. لیکن کہیں کوئی زیادہ کوئی مجبوری بن جائے یا کوئی ایسی، تو پھر اتنا بھی منع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایبسولیوٹلی اجازت ہو ہی نہیں سکتی. تو حضرت ام عطیہ نے کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا لیکن سختی نہیں کی جاتی تھی. کوئی عورتیں چلی جاتی تھیں تو ان کو پھر زیادہ سختی بھی نہیں کی جاتی تھی. تو دین نے گنجائش رکھی ہوتی ہے بعض معاملات میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنازوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیت درست رکھ کے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے نا شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.